جیسے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسی آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو، تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسی آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو، تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسی آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو، تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسی آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو، تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسی آ گئی
اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کار زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کار زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کار زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کار زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو
یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔
یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کار ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو، تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کار ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو، تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کار ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو، تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں ذکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو ذکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کار ذکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو، تم نے میری بہن ذکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی
اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا۔ کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا۔ کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا۔ کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا۔ کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو
یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ زوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی، تو زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زوار شاہ، میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔
فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسی آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ جوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی؟ تو جوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا۔ کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسی آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ جوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی؟ تو جوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا۔ کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسی آ گئی اور مشا ہمیں اس گھر سے نکلوانے پہ کیوں تلی ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شباب کو جب ہوش آتا ہے تو وہ جوار شاہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ہیوی ڈوز دینے کی کوشش کس نے کی تھی؟ تو جوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت میری بہنوں نے کی ہے اور میں زکیہ کو اپنے گھر سے نکال آیا ہوں۔ یہ بات سن کر شباب بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جوار شاہ میں ویسے ہی مشا پہ شک کرتی رہی کہ وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے، لیکن اصل میں تو یہ سب کچھ کیا درا تو زکیہ اور فوزیہ کا تھا۔ کہ نہال آخر کر زکیہ کو اس گھر میں نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فوزیہ کو نہال پہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے نہال کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے میری بہن زکیہ کو اس گھر سے نکلوا دیا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر نہال فوزیہ سے کہتی ہے کہ جس طرح میں نے زکیہ کو اس گھر سے نکلوایا ہے، اسی طرح بہت جلد میں تمہیں بھی اس گھر سے نکلوا پھینکوں گی اور مستقبل میں تمہیں وہ رقم تمہارے کام آئے گی، اس لیے سنبھال کے رکھو۔ فوزیہ یہ باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ کے نہیں آ رہا ہوتا کہ مشا کے اندر آخر اتنی چینجنگ کیسی آ گئی